سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبریں تھی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا، آپ رک گئے، فرمایا ایک درخت کی ٹہنی لاؤ، تازہ درخت کی ٹہنی۔ آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک قبر پر گاڑ دی، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ فرمایا انہما یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ میں نے درخت کی تر ٹہنی گاڑ دی ہے، یہ سبز ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی یعنی تازہ رہے گی، ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ چند مسئلے میں اس حدیث سے بتاؤں آپ کو۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جن لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ جہان ہی دوسرا ہے۔ قبر کا یہ مطلب نہیں کہ اوپر مٹی ہے تو نیچے مردے ہیں، وہ جہان ہی دوسرا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور جو عالم برزخ میں ہیں ان کے متعلق نبی پاک فرما رہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں ہم بھی، ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ قبر کو چھوڑو، سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ خواب کا عالم ہے، جو خواب کے عالم میں سیر کر رہا ہے دوسرے کو کوئی پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے۔ میں ٹہنی لاؤں، اور تر ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اس قبر پر عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس سے علامہ نووی جو شارح مسلم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر والے کے پاس بیٹھ کر ذکر کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ داتا صاحب کے مزار پر یوں ہی رش نہیں ہے قرآن پڑھنے والوں کا۔ قرآن پڑھنے والے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی روح خوش ہو، ہمارے درجات بلند ہو، گناہ معاف۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے۔ اب یہ لوگ پوچھتے ہیں جی مزار پر پھول چڑھانے کا کوئی ثبوت؟ یہی ثبوت ہے، اور کہاں سے ثبوت تلاش کرو گے؟ تر ٹہنی نہ صحیح، گلاب کی پتیاں ہیں، تازہ ہیں، خوشبودار ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ مزار والے کے کبھی گناہ گار ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار ہو تو درجے بلند ہوتے ہیں، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ وہ بھی سنو، اسی حدیث پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اس کو چغل خوری کی عادت تھی، ایک مجلس میں بیٹھتا نا، وہاں کی باتیں سن کر ان کے دوسرے فریق کو جا کر بتاتا، ان کی باتیں ان کو بتاتا، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو دوسرا ہے، اس قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرے جسم سے لگ جاتے۔ یہ کون ہے؟ ان کا عمل کہاں تھا؟ نبی کہاں ہے؟ نبی کے علم میں ہے نا، اس نے کیا غلطی کی ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے۔ اب معلوم ہے یہ دونوں جرم ایسے گناہ جن سے بچنا چاہیے۔